خداوند یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سب کو سلام۔ آج پھر سے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس کے حضور میں جھکے ہیں، ہم اس کی تعریف کرنے کے لیے آج اس کے حضور میں حاضر ہوئے اور ہم نے خوب اس کی تعریف کی، اس کی حمد کے گیت گائے۔ اب جبکہ وقت ہو چکا ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں تو میرے ساتھ خدا کے زندہ کلام کو کھولیے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 40واں باب، اس کی 29ویں آیت پڑھی جائے گی۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 40واں باب، اس کی 29ویں آیت پڑھی جائے گی۔ جن کے پاس بائبل مقدس موجود ہے ضرور میرے ساتھ کھولیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 40واں باب، 29ویں آیت، قرآن عہد نامہ میں صفحہ نمبر 692 ایک آیت پڑھ جائے گی۔ پاترا میں یوں مرغوم ہے، وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا باپ کی برکت کثرت کے ساتھ نازل ہو۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم نے پھر سے ایک آیت کا چناؤ کیا اور اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ تھکے ہوئے کو کیا بخشتا ہے؟ زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ دوبارہ سے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ جب ہم انگلش بائبل میں ان الفاظ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ جو ویک ہیں، جو کمزور ہیں، ان کی طاقت کو زیادہ کرتا ہے، یعنی انکریز کرتا ہے اسٹرینتھ کو۔ کنگ جیمز ورژن جب بائبل میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں انکریز دا اسٹرینتھ، انکریز دا اسٹرینتھ۔ اور جب اسی سے ملتا جلتا ایک اور ترجمہ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ملتا ہے پاور انکریز۔ کیا لفظ ملتا ہے؟ پاور انکریز، یعنی وہ طاقت کو، وہ توانائی کو زیادہ کر دیتا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ناتوان کی توانائی کو وہ زیادہ کر دیتا ہے، یعنی انکریز دا اسٹرینتھ، انکریز دا پاور۔ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ توانائی کو زیادہ کر دیتا۔ اردو میں کیا ہے؟ توانائی کو، مل کر بولے، کیا ہے؟ توانائی کو زیادہ کر دیتا۔ میرے عزیزو، ہم جب پہلے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو لکھا ہے وہ تھکے ہوئے۔ کس کو؟ تھکے ہوئے۔ اب تھکے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ چند لمحات کے بارے، چند لمحات کے لیے اس کے بارے میں ہم سیکھیں۔ تھکے ہوئے سے مراد ہے وہ افراد جو اپنی زندگی میں مایوس ہو چکے ہیں، جو اپنی زندگی میں کیا ہو چکے ہیں؟ مایوس
مل کر بولے جو اپنی زندگی میں کیا ہو چکے ہیں؟ مایوس ہو چکے ہیں، وہ اپنی زندگی میں تھک چکے، وہ اپنی زندگی میں ناامیدی کا شکار ہو چکے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اس طرح سے خوشحال نہیں ہے جیسے وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں نا امید ہو کر افسردہ ہو کر ایک کونے میں پڑے، وہ دنیا کی خوشیوں میں شامل ہو نہیں رہے، وہ دنیا کی رنگ رلیوں میں شامل ہو نہیں رہے، وہ دنیا کے میلے میں شامل ہو نہیں رہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ کیا کر لیا ہے؟ الگ کر لیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ الگ کر لیا ہے، کیونکہ وہ تھکے ہوئے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ مل کر بولیں، کیونکہ وہ کیا ہے؟ تھکے ہوئے ہیں۔ اور ان تھکے ہوئوں کو جو نا امید ہو چکے ہیں، جو افسردہ ہو چکے ہیں، ان کو مخاطب کیا گیا۔ جب ہم اس آیت کے پس منظر میں دیکھتے ہیں تو حزقیہ بادشاہ کے پاس شاہ بابل ملنے کے لیے آتا ہے، اور شاہ بابل کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے۔ حزقیہ بادشاہ کیا ہے؟ بیمار۔ مل کر بولے، حزقیہ بادشاہ کیا ہے؟ بیمار ہے۔ تو شاہ بابل اس سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ یعنی شاہ بابل کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے، وہ تھکا ہوا ہے، وہ اس ٹائم پہ بستر پر پڑا ہے، تو شاہ بابل اس سے ملنے کے لیے آتا ہے اور اس کے لیے بہت سارے تحفے تحائف لے کر آتا ہے۔ تو حزقیہ بادشاہ اسے اپنے محل میں ہر چیز دکھا دیتا ہے۔ ہر چیز کیا کر دیتا ہے؟ اپنی سلطنت میں جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سارا کچھ اس نے شاہ بابل کو دکھا دیا۔ جب شاہ بابل چلا گیا تو حزقیہ بادشاہ کے پاس یسایہ نبی آیا، اور یسایہ نبی نے پوچھا کہ کیا تو نے اپنی سلطنت کی تمام چیزوں کو، تمام مراعات کو، تمام ان چیزوں کو جو ہمارے پاس ہے، کیا تو نے ان کو دکھا تو نہیں دیا؟ تو حزقیہ بادشاہ نے کہا ہاں، میں نے وہ سارا کچھ اس کو دکھا دیا۔ اب یہاں پہ یہ کیا کی ہے؟ اس نے غلطی کی۔ حزقیہ بادشاہ نے یہاں پہ کیا کی ہے؟ غلطی کی۔ شاہ بابل جو دوسرے ملک کا بادشاہ ہے، بابل کا بادشاہ ہے، وہ حزقیہ سے ملنے کے لیے آیا تو اس نے اپنا سب کچھ اسے دکھا دیا۔ کیا آپ کے گھر کوئی مہمان آئے گا ملنے کے لیے، کیا آپ اس کو اپنا پورا گھر دکھا دیں گے؟ ہاں جی، آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جائے گا۔ کیا آپ کے گھر میں مہمان آئے گا کوئی ملنے کے لیے، چاہے آپ کے لیے کتنے خوبصورت تحفے تحائف لے کر آئے، تو کیا آپ اس کو اپنا پورا گھر دکھا دیں گے؟ نہیں۔ کیا آپ نے سارے سیکرٹ اس کو بتا دیں گے کہ میرے پاس اتنے جو ہے وہ اشرفیاں ہیں، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس یہ مراعات موجود ہیں، کیا آپ دکھا دیں گے؟ نہیں۔ لیکن حزقیہ بادشاہ نے یہ غلطی، حزقیہ بادشاہ نے کیا کی؟ غلطی کی، اور اسے اپنا سب کچھ دکھا دیا۔ اور جب سب کچھ دکھا دیا تو یسایہ نبی کو بتاتا ہے کہ میں نے تو اسے سب کچھ دکھا دیا، میں نے تو اسے سب کچھ دکھا دیا۔ تو یسایہ نبی نے اسے کہا اب وہ یہ سب کچھ تجھ سے لے جائے۔ خداوند فرماتا ہے وہ سب کچھ تجھ سے اب لے جائے گا، کیونکہ
लिए तूने उसे सब कुछ अपना दिखा दिया है, और वो शायद देखने ही तो आया था। अक्सर किसी से कोई बात बुलवानी हो तो अक्सर आम लोग ये कहते हैं, चाय की प्याली पे आप बुला लें, चाय के टाइम आप बुला लें कि चाय पिला दें इस शख्स को, वो सब कुछ आपको बता देगा, अपने घर के बारे में, अपने मोहल्ले के बारे में, अपने खानदान के बारे में, सब कुछ आपको बता देगा। तो शाहे बाबुल ने चंद तोहफे तहाइफ दे के सब कुछ उससे पता कर दिया। अब ईसाया नबी ने ये पेशन गोई की कि वो तुझसे अब सब कुछ ले जाएगा। जब सब कुछ तुझसे ले जाएगा तो तू क्या हो जाएगा? कंगाल हो जाएगा। तू क्या हो जाएगा? कंगाल हो जाएगा, और वो तुझ पर हुकूमत करना शुरू कर देगा। जब ये हिजकिय्याह बादशाह ने पेशन गोई सुनी तो वो इस बात को कहने पे मजबूर हो गया, जैसी खुदा की मर्जी, खुदा हमेशा सलामत। उसने ये बात कहकर इस बात का इजहार किया कि खुदा के सामने किसी का जोर नहीं है। अब जो कुछ खुदा चाहता है वो तो होके रहेगा, क्योंकि मैंने क्या कर दी है? रद्दी कर दी। तो 40वां पूरा बाब जो है ये ईसाया नबी हिजकिय्याह बादशाह से और कौम बनी इसराइल को मुखातिब करके तसल्ली की दुआ देता है, तसल्ली के अल्फाज कहता है। और जो आयत हमने पढ़ी है ये भी अल्फाज तसल्ली के हैं। ये भी अल्फाज किसके हैं? मिलकर बोलिए, ये भी अल्फाज किसके हैं? तसल्ली के हैं। ये अल्फाज बताते हैं कि वो थके हुए को जोर बख्शता है। चाहे तुमसे गलती हो गई है, चाहे तुमसे खता हो गई है, फिर भी वो जोर बख्शेगा, वो फिर से तुम्हें उठा खड़ा करेगा। चाहे गलती के बायस उदास हो गए हो, नातवान हो गए हो, गिर गए हो, गलती कर ली है, लेकिन खुदा फिर से तुम्हें उठा खड़ा, हालेलुया, वो फिर से तुम्हें उठा खड़ा करेगा। वो थके हुए को जोर बख्शता है। थोड़ी सी मैंने तारीख इस आयत के बारे में बता दी। अब फिर से हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। वो थके हुए को जोर बख्शता है। वो थके हुए को क्या बख्शता है? मिलकर, वो थके हुए को क्या बख्शता है? जोर बख्शता है। मैंने बताया कि थके हुए कौन कौन से लोग, थके हुए से क्या मुराद है? उदास, अकेला, तन्हा, कुछ तन्हाई का शिकार है, कुछ उदासी का शिकार है, कुछ को लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं। मैं बिल्कुल क्या हूं? मैं बिल्कुल क्या हूं? अकेला। क्यों? क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं, क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। आप अपने अपने घरों में ऐसे अफराद को जान सकते हैं, शायद आप में से भी कोई एक हो जो ये समझता है कि मैं अब क्या हो गया हूं? अकेला हो गया, मैं थक चुका हूं। मैं क्या हो गया हूं? थक चुका हूं। पंजाबी कहते हैं मैं अक गया, मैं अक गया हूं, मेहनत कर करके मैं अब थक चुका हूं। उदासी का शिकार हो चुके हैं, तन्हाई का शिकार हो चुके हैं, कुछ अपनी बीमारी की वजह से थक चुके हैं। किसकी वजह से? मिलकर, किसकी वजह से? बीमारी की वजह से थक चुके हैं। बीमारियों ने आन चक्रा, और एक बीमारी नहीं कई बीमारियां, एक बीमारी नहीं है बल्कि आप अक्सर खवातीन को ये सुनते हुए पाएंगे कि मुझे आज फलां जगह पे दर्द है, मुझे आज यहाँ दर्द है, आज मुझे ये हो गया, आज मुझे ये हो गया। खवातीन अक्सर करती हैं।
کس کس کے گھر میں خواتین جو ہے وہ یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں؟ ہاں جی، خواتین زیادہ کرتی ہیں، آج مجھے یہاں پہ درد ہے، آج مجھے یہ ہو گیا، آج مجھے یہ ہو گیا۔ ایک بھائی ہے، میں نے جب بھی ان سے شام کے ٹائم پوچھا ہے، وہ اکثر مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس آیا ہوں دوائی لینے کے لیے۔ کس کی دوائی لینے کے لیے؟ بیوی کی دوائی لینے کے لیے۔ کس کی دوائی لینے کے لیے؟ بیوی کی دوائی لینے کے لیے آیا۔ وہ ایک بھائی کی مثال تھی، اور بھی ایسی مثالیں بہت ہیں کہ وہ اکثر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دوائیاں لین کے چکر چ پہ رہے۔ ان کی جو بیویاں ہیں وہ کیا ہو چکی ہیں؟ اپنی بیماریوں سے تھک چکی ہوئی ہیں، ان کو اتنی بیماریاں۔ تو میں ان کے لیے اکثر یہ بات کہتا ہوں، تو ایسی عورتیں ہوتی ہیں، میں کام کاج کرے نا تو بیماریاں ختم ہو جائیں، کام کاج کرے تو پھر بیماریاں کی ہو جائیں۔ آپ نے کبھی ایکٹیو عورتیں جو کام کرتی ہیں، جو باہر جا کے محنت مشقت کرتی ہے، وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، کوئی آفس میں بیٹھتی ہے، کوئی پیون کی جاب کرتی ہے، کوئی کچھ جاب کرتی ہے، کوئی کچھ جاب کرتی ہے، مختلف ٹائپس کی جابس ہیں۔ لیکن جو ورکنگ لیڈی ہے، کبھی آپ نے اس کو بیماریاں ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں نہیں اتنا دیکھا۔ جو ورکنگ لیڈی ہے وہ ٹائم سے گھر آتی ہے، اپنا کھانا پکانا کرتی ہے، اپنے کام کاج کرتی ہے، سو جاتی ہے، صبح پھر ارلی مارننگ اٹھتی ہے، پھر خاندان کے لیے ناشتہ وغیرہ تیار کرتی ہے، اپنی جاب پہ چلی جاتی ہے۔ میں نے اس کو کبھی اتنی بیماریاں ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ لیکن جو گھر میں رہنے والی عورتیں ہیں، سب تو زیادہ بیماریاں انہوں نے چل رہی ہیں، سب سے زیادہ بیماریاں انہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محنت نہیں کر رہی، کیونکہ وہ کیا نہیں کر رہی ہے؟ محنت نہیں کر رہی۔ اچھا، اپنے ٹائم وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے، وہ خیال کر رہی ہوتی ہے کہ ہم گھر کے کام کرتی ہیں، برتن دھو لینا، کپڑے دھو لینا، صفائی کر لینا، وہ اس کو بڑا کام سمجھتی ہیں۔ وہ اس کو کیا سمجھتی ہیں؟ بڑا کام سمجھتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ میں نے سارا دن کام کیا ہے، اب میں تھک گئی۔ جب وہ یہ سوچ لیتی ہیں نا تو بیماریاں آن گھیر لیتی ہیں۔ جب وہ یہ سوچ لیتی ہیں کہ اب جو ہے وہ میں تھک گئی ہوں، میں نے اتنا کام کیا۔ لیکن جو ورکنگ لیڈی ہے، اس کی یہ جاب میں شامل ہو جاتی ہیں چیزیں، اس کی روٹین میں شامل ہو جاتی ہے، وہ کام کرتی رہتی ہے، اس کو پتا ہے صبح ٹائم نہ گئی تو باس کو ڈانٹ پڑے، ٹائم سے نہیں گئی تو صبح باس سے کیا ہوگی؟ ڈانٹ ہوگی، بے عزتی بھی ہوگی، اس لیے مجھے ٹائم سے جانا ہے، اس لیے وہ گھر میں بہانے بنائے گی نہیں۔ لیکن جو گھر والی عورت ہے وہ کیا کرے گی؟ آپ کہیں گے عورتوں نے شروع کے نماز سے، گھر والی عورت کیا ہوگی؟ وہ بہانے کر رہی ہوگی، مختلف بہانے کر رہی ہوگی، کچھ تو بہانے صرف کر رہی ہوتی ہے، کچھ واقعی بیمار ہوگی، کچھ کو واقعی بیماری ہوتی ہے۔ اور جن کو واقعی بیماری ہوتی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنی بیماریوں سے کیا ہو گئی ہوئی ہے؟ تھک گئی۔ وہ اپنی بیماریوں سے کیا ہو گئی ہوئی ہے؟ تھک گئی۔ وہ چاہے مرد ہے، وہ چاہے عورت ہے، وہ چاہے نوجوان ہے، وہ چاہے نوجوان لڑکی ہے، وہ اپنی بیماریوں سے کیا ہو گئے ہوئے ہیں؟ تھک گئے ہوئے ہیں، اداس ہو گئے ہوئے ہیں، اکیلے ہو گئے ہوئے ہیں، اور کسی سے اپنا دکھ شیئر کر سکتے نہیں ہیں۔ لیکن بائبل مقدس میں ان سب کے لیے زندہ امید ہے، وہ تھکے ہوئے کو زور ہاللیلویا، وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا۔ اب جتنی تھکی ہوئی عورتیں ہیں نا، وہ اس آیت کو یاد کر لیں۔ جو تھکی ہوئی عورتیں وہ اس آیت کو کیا کر لیں؟ یاد کر لیں۔ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے۔ اگر وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے تو یہ اس کا کیا ہے؟ وعدہ۔ یہ اس کا کیا ہے؟ وعدہ ہے۔ اور یہ وعدہ کسی مرد کے لیے ایک کے لیے نہیں ہے، کسی ایک عورت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے لیے وعدہ۔ یہ
یہ وعدہ کس کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے وعدہ ہے. وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے. اب جب آپ کی بیوی کہے کہ میں تھک گئی ہوں, اس کو بائبل کی آیت یاد کروائیں, وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے. یسوع کے پاس آ جا, زور مل جائے. کام کاج کر کے فارغ ہو گئی ہے, درنا سنان تو بہتر ہے بائبل پڑھ جا. کی کر مل کے بولے کیا کر, اب کیا بولیں گے, اب کیا کر, بائبل پڑھ جا کے دعا کر, تو تجھے زور. آپ یقین جانے وہ آپ کو بیماری بتانا بند کر دے. ہاللیلویا. بیماری بتانا آپ کو بند کر دے. آپ کو جو بیماریاں سنا کے تنگ کرتی ہیں نا, وہ بند کر دے. آپ کے پاس ایک آیت موجود ہے, اور یہی آیت زندہ امید ہے, وہ تھکے ہوئے کو زور بخشے. یہ تو تھی اور کاوڑ کی بات. اب آ جائے جو نا امید, جو کون ہے نا امید, جو اداس ہو چکے ہیں, جو تنہا ہو چکے ہوئے ہیں. ایک گیت ہے, بڑی خوبصورت گیت ہے, دنیا چ تینوں جے چین نہیں ہوتا. دنیا چ تینوں جے, مل کے بولیں, دنیا چ تینوں جے. ہر شخص کو چین کی ضرورت. ہر شخص کو کس کی ضرورت ہے؟ ہر شخص کو کس کی ضرورت ہے؟ چین کی ضرورت ہے, سکون کی ضرورت ہے. اور سکون کی تلاش کے لیے وہ مارا پھر رہا. سکھ کے لیے, چین کے لیے وہ مارا پھر رہا ہے. مختلف طرح کے کام کر رہا ہے, مختلف طریقے کے حربے استعمال کر رہا ہے, لیکن چین مل نہیں رہا. چین مل کے بولے, چین مل نہیں رہا. میں نے گیت بتایا, دنیا چ تینوں جے, مل کے بولے, دنیا چ تینوں جے کدے کول آ جا. ہاللیلویا. کدے کول آ جا. اور اس گیت کے آخری بول ہے, دنیا چ تینوں جے چین نہیں لبدا, یسوع کول آ جا چنگا ہے. یسوع کول آ جا چنگا. یعنی پنجابی وچ کہندے نا, رانا کام کرنا چنگا رہے گا. رانا کام کرنا کی ہوئے گا, چنگا رہے گا. اس گیت میں بھی بتایا گیا, دنیا چ چین نہیں لبنا, یسوع کول آ جا چین لب جائے. یسوع کول آ جا چنگا رہے گا. یسوع کول آ جا کی رہے گا, چنگا رہے گا. میرے عزیزو, یہ جو نا امید لوگ ہیں, جو یہاں پہ کلیسیا میں یا اوپن ہیون ٹیلی ویژن کی مساست سے دیکھ رہے ہیں, میں آپ سب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ نا امید ہو چکے ہیں, اگر آپ تنہا ہو چکے ہیں, اگر آپ اداس ہو چکے ہیں, تو ایک امید آپ کے پاس ہے, اور وہ امید ہے, وہ امید ہے یسوع. یسوع کے پاس آ جا, زور مل جائے. ہاللیلویا. یسوع کے پاس آ جا, زور مل جائے. آگے, وہ ناتوان کی توانائی کو سادہ کرتا ہے. وہ ناتوان کی توانائی کو سادہ کرتا ہے. ناتوان کا کیا مطلب ہے؟ ناتوان کا کیا مطلب ہے؟ جس میں توانائی نہ, جس میں توانائی نہ. مل کے بولے, ناتوان کا کیا مطلب ہے؟ جس میں توانائی, جس میں انرجی نہ ہو, جس میں پاور نہ ہو. اکثر کوئی کام کر رہے ہوں تو کوئی بھاری چیز اٹھانی ہو, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے بھاری چیز نہیں اٹھائی جائے, مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. آپ کسی اور کو کہہ دیں, وہ کر دیں, اور اس سے کم عمر والا آ کے وہ کام کر دیتا. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ توانائی. فرق کس کا ہے؟ توانائی کا. اس سے کام کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہ ناتوان. کیونکہ وہ کیا ہے؟ ناتوان. اس میں توانائی موجود نہیں ہے.
اور اس سے میں نے کہا آدھی عمر والا بھی آ کے وہ کام کر دے گا، کیونکہ اس میں توانائی موجود ہے۔ کیونکہ اس میں کیا ہے؟ مل کے بولے، اس میں کیا ہے؟ توانائی موجود ہے۔ تو ناتوان کا مطلب کیا ہو گیا؟ جس میں توانائی نہیں۔ وہ ناتوان کوئی توانائی کو زیادہ کرتا، وہ ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا۔ اب کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ میں نے ابھی نام بتایا، جو نام سب ناموں سے آتا ہے۔ کون سا نام؟ یسوع نام۔ وہ ناتوان کی توانائی کو زیادہ کر دیتا، جو کمزور ہے اسے بھی طاقتور بنا دیتا۔ میں آپ کو بائبل مقدس میں سے اس کی مثال، پترس خدا سے بہت، یسوع مسیح سے بہت پیار کرتا، اور وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے ایک بار جب اس سے کہا تو اس نے کہا کہ میں تیرے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے، لیکن ایک وقت ہے کہ وہ ڈر رہا، گھبرا رہا، اور بالا خانہ میں چھپے ہوئے۔ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں؟ بالا خانہ میں چھپے ہوئے ہیں، چھپ کے دعا کر رہے ہیں۔ موقع یاد آ گیا؟ ہاں جی، کس کس کو موقع یاد آ گیا؟ یسوع المسیح کو صلیب پر لٹکا دیا گیا ہے، اب تمام شاگرد چھپے ہوئے، تمام شاگرد کیا ہوئے ہیں؟ چھپے ہوئے ہیں۔ ان میں ہمت نہیں ہے، توانائی ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ سامنا کر سکے۔ کیسے یسوع المسیح نے سامنا کیا ہے، وہ سامنا کرنا چاہتے نہیں ہیں اور ڈر کر چھپے ہوئے۔ لیکن پینتیکوست کے روز جب انہیں زور مل گیا ہے، توانائی مل گئی ہے، تو وہی پترس باہر آ کے مناتی، ہالےلویا، وہ باہر آ کے مناتی کرتا ہے اور پھر ڈر نہیں رہا۔ تو توانائی کہاں سے ملی ہے؟ پاک روح۔ پاک روح کیا ہے؟ توانائی ہے، زور ہے۔ پترس میں زور آ گیا اور وہ دلیری کے ساتھ منادی کر رہا ہے۔ کیسے منادی کر رہا ہے؟ دلیری کے ساتھ وہ منادی کر رہا ہے۔ اگر وہ پترس کو توانائی دے سکتا ہے تو کیا محبوب کو توانائی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ کیا بھائی پترس کو توانائی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا۔ کیا میری بہنیں، بیٹیاں جتنی بیٹھی ہوئی ہیں، کیا ان کو توانائی نہیں مل سکتی؟ نہیں مل سکتی؟ مل کے بولیں گے، کیا آپ کو توانائی مل سکتی ہے؟ ہالےلویا۔ وہ زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کر دیتا ہے۔ وہ ناتوان کی توانائی کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اب کوئی اپنے آپ کو تھکا ہوا یا کمزور سمجھے تو یہ اس کی اپنی کیا ہے؟ غلطی ہے۔ بائبل مقدس میں اس کے لیے اوپن دعوت، بائبل مقدس میں اس کے لیے کیا ہے؟ کھلے عام دعوت ہے، اوپن دعوت ہے کہ میرے پاس آ جا، دنیا سے تجھے چین جو لب جا، میرے کو آ جا، میں تینوں کی داں گا، چین بھی داں گا، زور بھی داں گا، تیری توانائی تو زیادہ۔ وہ ناتوان کی توانائی کو زیادہ کر سکتا ہے، اور یہ قدرت صرف کلام میں پائی، یہ قدرت کہاں پائی جاتی ہے؟ صرف دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، کوئی یہ کہتا ہے میں ناتوان کو توانائی بخش دوں گا، نہیں۔ بائبل مقدس میں مسیحیت اس بات کا اعلان کر رہی ہے
کہ وہ ناتوان کی توانائی کو زیادہ کر دے۔ میرے عزیزو، آپ کے لیے آج دعوت عام ہے، آئیں اور روح کے زور کو حاصل کر دیں۔ وہ آپ کی جو کم طاقت ہے، کمزوری ہے، اس کو توانائی میں بدل سکتا ہے۔ اور پاک روح کی طاقت جس کے پاس ہے، وہ کیسے کام کرے گا؟ وہ کیسے کام کرے گا؟ دلیری کے ساتھ کام کرے گا، اور پھر بڑے بڑے کام ہوں گے۔ ہاللیلویا! کیسے کام ہوں گے؟ بڑے بڑے کام ہوں گے۔ جس کے پاس زور ہوگا وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ یسوع بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ہم گیت گاتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتا ہے یسوع۔ کیسے کام کرتا ہے وہ؟ بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ تو جب اس کا روح ہمارے پاس ہوگا، پاک روح ہمارے پاس ہوگا، تو کیا ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ پھر گندے کام نہیں ہوں گے، برے کام نہیں ہوں گے، پھر کیسے کام ہوں گے؟ بڑے بڑے کام ہوں گے۔ کیسے کام ہوں گے؟ بڑے بڑے کام ہوں گے، اور اچھے کام ہوں گے۔ کیسے کام ہوں گے؟ اچھے کام ہوں گے۔ آپ اپنی زندگی پہ غور کر کے دیکھ لیں، آپ جس نیکی کے بارے میں سوچتے ہیں وہ ہو سکتی نہیں ہے، لیکن جس برائی کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوتا وہ ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی کا ہے فلسفہ۔ یہ آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ نیکی کے بارے میں سوچتا ہے وہ اس سے ہو پاتی نہیں ہے، لیکن جس برائی کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے وہ اس سے سرزد ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کے پاس ایک امید باقی ہے، اگر آپ روح کا لباس لے لیں گے، اگر آپ پاک روح کو لے لیں گے، تو پھر وہ آپ کی توانائی کو زیادہ کر دے گا، اور پھر بڑے بڑے کام بھی ہوں گے اور اچھے اچھے کام بھی ہوں گے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! آج آپ کے لیے یہ اوپن ہے، آپ کے لیے دعوت عام ہے، آئیں اور خدا کے زور کو حاصل کریں، آئیں اور اس کے روح کے مسا کو حاصل کریں، تاکہ آپ کی توانائی زیادہ ہو جائے۔ اپنے سر کو ہم جھکائیں گے۔